تو فرینڈس ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر جو ٹائٹل آ رہا ہے انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامی اینڈ یورپین یونین اینڈ پاکستان ریلیشنز۔ ٹھیک ہے جی، میں ہوں محمد نوفل صفان، بلانگس ٹو سر نوفلز اکیڈمی، اور اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ انٹرنیشنل ریلیشنز سی ایس ایس پاکستان کا اسٹیم لیول کا ایک پیپر، اس کا سبجیکٹ انٹرنیشنل ریلیشنز پیپر 2022 میں یہ سوال پوچھا گیا۔ ایگزامنر کہتا ہے کہ ایگزامن دا اچیومنٹس اینڈ چیلنجز ان یورپین یونین پاکستان ریلیشنز فرام دا پرسپیکٹیو آف انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یورپین یونین اور پاکستان کے ریلیشنز کو انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامی کے اینگل سے آپ ایگزامن کریں اس کو، ٹھیک ہے جی، اور اس میں انہوں نے کیا اچیومنٹس حاصل کی ہیں اور اسی طریقے سے ان کو کیا چیلنجز ہیں۔ اکثر اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامی ہوتی کیا ہے، تو ظاہر سی اگر آپ انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامی نہیں سمجھیں گے تو آپ کیسے یورپین یونین اور پاکستان کا ریلیشن ان دی پرسپیکٹیو آف انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامی ایکسپلین کر سکیں گے۔ تو چلتے ہیں، پہلے انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامی بہت سمپل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامی یعنی کہ آئی پی ای، اور اسی طریقے سے گلوبل پولیٹیکل اکنامی جی پی ای، یہ دونوں ٹرمز ایک دوسرے کی سینونیمس ہیں۔ دیکھیے، انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامی یا گلوبل پولیٹیکل اکنامی از این انٹریکشن بٹوین، یہ ایک رابطہ ہے، ایک انٹریکشن ہے، یہ ایک تبادلہ ہے، یہ آپس میں ایکسچینج ہے۔ کس کے درمیان میں؟ اس میں پہلا ایکٹر جو ہے وہ گلوبل اکنامیز ہے، یعنی کہ گلوبل اکنامیز جس کے اندر آپ اگزامپل لے سکتے ہیں کنٹریز کی۔ دوسری ہے پولیٹیکل ایکٹرز کے اندر آپ فورن منسٹر کی اگزامپل لے سکتے ہیں۔ اور تیسرا ہے اکنامک ایکٹرز، اور اکنامک ایکٹرز کی جو ہے وہ 4 ایگزامپلز میں نے یہاں نیچے دی ہوئی ہیں، اور وہ کیا کیا ہیں؟ خود اسٹیٹس بھی ہیں، اسٹیٹس بھی ایز اے اکنامک ایکٹر کام کرتے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ کمپنیز ہیں جس میں ایم این سیز آ جاتی ہیں، اسپیشلی جیسے گوگل ہے، سیمسنگ ہے، ٹویوٹا ہے، تو یہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز کہلاتی ہیں۔ اسی طریقے سے فائنینشیل آرگنائزیشنز، یہ تیسرا ایکٹر ہے اکنامک ایکٹر، ٹھیک ہے۔ ہم بات کریں اکنامک ایکٹر میں پہلا ہم نے پڑھا اسٹیٹس، کوئی بھی کنٹری ہو سکتی ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، کوئی بھی کنٹری ہو سکتی ہے، امریکہ اور فرانس، کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا ایکٹر جو ہے اکنامک ایکٹر، وہ گوگل، سیمسنگ، ٹویوٹا، میں نے اس کی ایگزامپلس دی ہیں، ایم این سیز ہیں۔ فائنینشیل آرگنائزیشنز کے اندر جو ہے وہ ورلڈ بینک اور یورپین یونین جو ہے وہ آپ ایگزامپل کے طور پہ لے سکتے ہیں، یہ فائنینشیل آرگنائزیشنز ہیں۔ چوتھا جو ہے ایگزامپل اکنامک ایکٹرز کی، یاد رکھیے گا اکنامک ایکٹرز کی جو چوتھی ایگزامپل آ رہی ہے وہ انڈیویجولز ہیں۔ اب انڈیویجولز میں کون کون آ سکتا ہے؟ تو انڈیویجولز کے اندر کوئی فیملی آ سکتی ہے، فار ایگزامپل شریف فیملی جو ہے وہ ایک بہت بڑا بزنس فیملی کے اندر نام ہے، میں نے ایسی ایگزامپل لے لی ہے۔ کوئی بھی ایسا گروپ جو کہ فیملی کے طور پہ کام کر رہا ہے تو وہاں پہ آپ اس کو ایک سمجھنے کے لیے، کنسیڈریشن کے لیے آپ لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اینی فرم لائک آدم جی انشورنس پاکستان کے اندر، یہ بھی ایک ایز اے انڈیویجول جو ہے وہ اکنامک ایکٹر کے طور پہ انٹرنیشنل ارینا کے اندر کام کرے گا۔ پرائیویٹ بینکس ہو سکتے ہیں، جیسے پاکستان میں الائٹ بینک ہے، تو یہ سارے کے سارے انڈیویجولز کے طور پہ آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اکنامک ایکٹرز ہیں۔ میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ یہ سارا کا سارا کیا میں بتا رہا ہوں، میں آپ کو انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامی بتا رہا ہوں۔ انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامی کیا ہے؟ دراصل انٹریکشن ہے، ایک دوسرے کے درمیان لین دین کا انٹریکشن ہے۔ کس کے درمیان میں؟ گلوبل اکنامیز، جس میں نے آپ کو کنٹریز بتایا۔ پولیٹیکل ایکٹرز، مثال کے طور پر فورن منسٹر جو ہیں وہ جاتے ہیں، وہ انٹریکشن کرتے ہیں، ملکوں کے درمیان بات چیت کرتے ہیں، ٹریڈ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ جو ہے معاہدے ہوتے ہیں اور لین دین ہوتا ہے، لیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، کچھ بینیفٹس لیے جاتے ہیں، کچھ بینیفٹس دیے جاتے ہیں، یہ سارا کا سارا انٹریکشن ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا ایکٹر جو ہے وہ اکنامک ایکٹر، اور اکنامک ایکٹر کے اندر پھر ڈیٹیل میں جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیٹس آ جاتی ہیں، کمپنیز آ جاتی ہیں، فائنینشیل آرگنائزیشن آ جاتی ہیں اور انڈیویجولس آ جاتے ہیں۔ تو یہ کل ملا کے جو ہے پولیٹیکل اکنامی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ دوسری طرف اب ہم اس کے اچیومنٹس دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان اور یورپین یونین کی جو ریلیشنز ہیں اس کے حوالے سے اب انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامی ہماری سمجھ میں آ گیا، تو اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان اور یورپین یونین کے درمیان جو اچیومنٹس ہوئی ہیں ان کے ریلیشنز کے درمیان، جو انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامی کے سینیریو میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ اچیومنٹس اور چیلنجز کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ یورپین یونین ایک 27 ملک ہیں یورپ کے، ان کا ایک یہ اتحاد ہے، یونین ہے، اس لیے یورپین یونین کہلاتا ہے، جو کہ 1993 کے اندر ماسٹرچ ٹریٹی، ایک ٹریٹی ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کا قیام ہو رہا ہے، اس کی فارمیشن ہو رہی ہے۔
لیکن یاد رکھیے گا کہ یورپین یونین اس سے پہلے بھی یورپین اکنامک کمیونٹی کے نام سے کام کر رہی تھی، جو کہ اس یورپین یونین جو ہے وہ اس کی سکسیسر آرگنائزیشن ہے. تو آپ یورپین یونین کو یورپین اکنامک کمیونٹی کے نام سے پہلے سے بھی آپ جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں، 1993 سے پہلے بھی. اور یہی وجہ ہے کہ یورپین یونین سے پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ 1962 سے ہیں. حالانکہ یہ بن رہی ہے 1993 میں یورپین یونین، اس سے پہلے یہ یورپین اکنامک کمیونٹی کہلاتی تھی. تو پاکستان اس وقت سے جو ہے وہ یورپین یونین کا جو ہے پارٹنر ہے، بڑا پرانا پارٹنر ہے. یورپین یونین کے ڈیلیگیشنز جو فرسٹ ڈیلیگیشنز پاکستان میں اسٹیبلش ہوئے وہ 1985 کے اندر ہوئے. اسی طرح سے ایک بہت بڑا مائل سٹون جو پاکستان نے اچیو کیا تھا 2014 میں، جی ایس پی پلس کنٹری کے طور پہ یورپین یونین نے پاکستان کو جو ہے وہ یہ رینک دے دیا تھا. اور جی ایس پی پلس کا مقصد یہ ہوتا ہے خصوصی ایکسس مل جاتا ہے یورپین مارکیٹ کے اندر اس ملک کو جو کہ جی ایس پی پلس کا اسٹیٹس رکھتا ہے، وہ پریفرینشل طور پہ جو ہے وہ ایکسس رکھ سکتا ہے اس مارکیٹ کے اندر جس کو ہم یورپین یونین کی مارکیٹ کہتے ہیں. اور یورپین یونین ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک مارکیٹ ہے، یاد رکھیے گا. تو جی ایس پی پلس بیسیکلی جب ایک ملک حاصل کرتا ہے تو وہاں پہ پھر اس بات کو بھی انشور کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر ہیومن رائٹس کا خیال رکھا جائے گا، لیبر رائٹس کا خیال رکھا جائے گا. گڈ گورننس اس ملک کا بہت ضروری پارٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کو جو ہے وہ جی ایس پی پلس کا اسٹیٹس دیا ہے تو اس کا مقصد یہ کہ پاکستان کے اندر گڈ گورننس ہے، پاکستان کے اندر لیبر رائٹس کا جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے، اور پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے انوائرمنٹل پروٹیکشن کے بھی ضروری انتظامات کیے جاتے ہیں. تو یہ جی ایس پی پلس کو کا اگر کسی کو ملک کو اسٹیٹس ملتا ہے تو وہ پھر ان چیزوں کو بھی دھیان میں رکھتا ہے. اور یہی وہ چیلنجز ہیں جو کہ پاکستان نمٹ رہا ہے. اور یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے ان چیلنجز کو بہت حد تک جو ہے وہ ریکور کیا ہے. اور گڈ گورننس خاص طور پہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس کی طرف بھی گڈ گورننس کے اندر پھر کرپشن وغیرہ آ جاتی ہے، ریموول آف کرپشن. تو پاکستان نے اس پہ بھی بہت کام کیا ہے، اور یہ اس کے جو ہے وہ یہاں پہ چیلنجز ہیں، اور جی ایس پی پلس ہو جانا جو ہے وہ اس کی اچیومنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. یورپین یونین اور پاکستان کے بائی لیٹرل ریلیشنز جو ہیں وہ 2004 سے جو ہے وہ اب بہت ہی اسٹرانگلی، یعنی کہ اگر پاکستان اور یورپین یونین کو دیکھیں تو جو صحیح معنوں میں پاکستان اور یورپین یونین کا جو ریلیشنز کا سلسلہ ہے وہ 2004 سے آپ کو نظر آتا ہے، جہاں پہ کوآپریشن ایگریمنٹس آن پارٹنرشپ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوتی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے. یورپین یونین از دا سیکنڈ لارجسٹ ٹریڈ پارٹنر آف پاکستان. پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا جو ہے وہ تجارتی پارٹنر ہے، ٹریڈ پارٹنر ہے. پاکستان کی 16% ٹریڈ جو ہے وہ یورپین یونین کے ساتھ ہے. پاکستانی اسٹوڈنٹس گیٹ ایجوکیشن تھرو 20% ویزا. تو پاکستان کو جو ہے وہ بہت سارے پاکستان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یورپین یونینس کے جو کنٹریز ہیں وہاں پہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تھرو ارسمس منڈس اسکالرشپ پاکستانی اسٹوڈنٹس گیٹنگ بینیفٹس. اور ارسمس منڈس اسکالرشپ ہے جس کے ذریعے سے پاکستان کے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت سے بینیفٹس جو ہے وہ ایجوکیشنل بینیفٹس جو ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان اور یورپین یونین کے جو ہے وہ تعلقات کو میں نے تھوڑا سا سمرائز کیا. آئی ہوپ کہ آپ کے لیے اس میں بہت سارے بینیفٹس رہے ہوں گے، اچیومنٹس اور چیلنجز ہم نے دیکھے. سو یہ میری پریزنٹیشن تھی. تھینک یو ویری مچ.